بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ شاہ محمود قریشی کی رومانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات، افغان اور کشمیر معاملے پر تبادلہ خیال۔ سابق اسرائیلی صدر نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کا خیال بے وقوفی ہوگی۔ القدس میں موجود مسیحیوں کے لیے صہیونی انتہا پسند خطرہ بن گئے۔ جنیوا مذاکرات کے اختتام پر امریکہ کی روس کو معاشی پابندیوں کی دھمکی۔ ہولوکاسٹ قوانین کی توہین کرنے پر پولش سفارتکار برطرف۔ شمالی کوریا کا ایک ہفتے میں دوسرے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ قازقستان میں بیرونی حمایت یافتہ پرتشدد مظاہروں پر ہزاروں افراد گرفتار۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ امریکہ بدنام زمانہ گوانتانامو بے جیل بند کرے۔ افغانستان میں مارٹر شل دھماکے میں 9 بچے جاں بحق اور 4 شدید زخمی ہو گئے۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 2 اموات، 1400 سے زائد کیسز رپورٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شاہ محمود قریشی نے رومانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے افغان اور کشمیر معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے رومانیہ کے وزیر اعظم نیکولائی سیواک سے ملاقات کی اور ان سے 2 طرفہ امور، افغانستان کی صورتحال، بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے GSP+ اسٹیٹس کے حصول میں رومانیہ کی پاکستان کی حمایت کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نیکولائی سیواک نے افغانستان کے تناظر میں بالخصوص رومانیہ کے شہریوں کے انخلاء کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ شاہ محمود قریشی نے رومانیہ کے سرمایہ کاروں اور تاجروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان کی جانب سے پیش کردہ تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کریں۔ دونوں ممالک کے چیمبرز کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سے کارپوریٹ اور نجی شعبوں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی اور دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے 2 طرفہ تجارتی تعلقات میں نجی شعبہ ایک محرک ثابت ہوگا۔ سابق اسرائیلی صدر نے تسلیم کیا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کا خیال بے وقوفی ہوگی۔ Basic, stable understanding of the real genuine interest of the state of Israel, which are to make peace with the Palestinians. سابق اسرائیلی صدر المیرٹ نے میڈیا چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کا خیال محض بے وقوفی ہے۔ سابق اسرائیلی صدر نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے تمام امکانات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کا دعویٰ غیر ضروری گھمنڈ ہے جو طاقت کے بجائے کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ We need to separate from the Palestinians. We need to end the occupation. We can't be seen in the international community as occupiers because this will destroy the image of Israel, the status of Israel. سابق اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے پاس وہ روایتی عسکری طاقت نہیں ہے جس کے ساتھ اسرائیل نے 1981 میں عراق اور 2007 میں شام میں جوہری تنصیبات کو ختم کیا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ہمیشہ ایرانی جوہری تنصیبات کے بارے میں غلط بیانی کی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپیڈ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی دھمکی دی تھی، جس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران ہر اسرائیلی جارحیت کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا اور صہیونی ریاست کی مستقبل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ القدس میں موجود مسیحیوں کے لیے صہیونی انتہا پسند خطرہ بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے یونانی آرتھوڈاکس کے سربراہ نے انتہا پسند صہیونی گروہوں پر شہر میں موجود مسیحیوں کو دھمکانے کا الزام لگایا ہے۔
ٹائمز آف لندن میں شائع ایک کالم میں تھیوفیلس سوئم نے لکھا کہ ان دھمکیوں کا مقصد مسیحی برادری کو مقبوضہ بیت المقدس سے بھگانا ہے، جہاں پر مسلمانوں اور مسیحیوں کے مقدس مقامات ہیں۔ مسیحی پادری نے لکھا کہ القدس میں ہماری موجودگی خطرے میں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے گرجا گھروں کو اسرائیلی انتہا پسند گروہوں سے خطرہ ہے۔ ان صہیونی انتہا پسندوں کے ہاتھوں القدس میں مسیحی برادری کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں القدس کے سرپرستوں اور گرجا گھروں کے سربراہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ انتہا پسند یہودی گروہ عیسائیوں کو مقدس شہر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے ساتھ مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ عالمی برادری اسرائیل کے اس قبضے کو تسلیم نہیں کرتی۔ جنیوا مذاکرات کے اختتام پر امریکہ نے روس کو معاشی پابندیوں کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق یوکرائن تنازع پر ہونے والے مذاکرات کے اختتام پر امریکہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس کے خلاف سخت معاشی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ دوسری طرف روس نے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ماسکو اور نیٹو کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات کو نظر انداز نہ کرے۔ روسی نائب وزیر خارجہ ریاباکوف نے مذاکرات میں روسی مطالبات کو دہراتے ہوئے نیٹو کی مزید توسیع پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو یوکرائن کو اتحاد کی ممبرشپ نہ دے کیونکہ یہ روس کی قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ دوسری جانب وینڈی شرمن نے کہا کہ ہم کسی کو بھی نیٹو کی ممبرشپ پالیسی پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے نیٹو کی مشرق کی جانب توسیع روکنے کے روسی مطالبے کو بھی مسترد کر دیا۔ خیال رہے کہ یوکرائن معاملے پر روس، امریکہ اور نیٹو کے درمیان حالیہ مذاکرات کافی اہم تصور کیے جا رہے تھے، تاہم مذاکرات کی ناکامی کے بعد عالمی طاقتوں اور روس کے درمیان تصادم کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ پولینڈ کے ایک سفارتکار کو اپنی ہی حکومت کی جانب سے بنائے گئے ہولوکاسٹ قانون کو احمقانہ بولنے پر ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ پولینڈ کے سفارتکار کی اپنی ہی حکومت کی جانب سے بنائے گئے ہولوکاسٹ قانون کو احمقانہ بولنے پر ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ برطانیہ میں شائع ہونے والے ایک یہودی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے جیروسلو نے ہولوکاسٹ کے خلاف بیان پر حکومتی قانون سازی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ نویک نے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ پھر یہ بھی قانون بنائے کہ کمیونسٹ حکومت میں جن زمینوں پر قبضہ کیا گیا انہیں اصل مالکوں کو لوٹایا جائے۔ واضح ہے کہ مغربی ممالک ہولوکاسٹ اور اسلامی مقدسات پر شرمناک دوہرے معیارات رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہولوکاسٹ پر اپنی رائے کا اظہار کرے تو اس کو ہولوکاسٹ قوانین کے تحت سخت سزا دی جاتی ہے، اور اگر کوئی اسلامی مقدسات کی توہین کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی توہین کرے تو اس کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ اگر عالمی برادری کسی مکتب کے مقدسات کی حفاظت چاہتی ہے تو دوسرے مذاہب کے مقدسات کا تحفظ ضروری بنانا ہوگا۔ شمالی کوریا نے ایک ہفتے میں دوسرے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے اپنے بیان میں تصدیق کی کہ میزائل کورین پیننسولا کے مشرق میں گرا۔ دوسری جانب جاپان نے بھی ایک پروجیکٹائل قسم کے بیلسٹک میزائل کی اپنے معاشی زون کے باہر گرنے کی تصدیق کی ہے۔ 3 روز قبل شمالی کوریا نے کہا تھا کہ اس نے ایک ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جس نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ خیال رہے کہ نئے سال کے پہلے ہفتے یہ شمالی کوریا کا دوسرا بیلسٹک میزائل تجربہ ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے تجربے کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی متشدد پالیسیاں جیسا کہ مشترکہ فوجی مشقیں اور پیونگ یانگ پر بے جا پابندیاں اسے اپنی دفاعی طاقت بڑھانے پر مجبور کرتا ہے۔ قازقستان میں بیرونی حمایت یافتہ پرتشدد مظاہروں پر ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ قازقستان کی وزارت داخلہ کے مطابق قازق سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں میں ملوث 10,000 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارت نے کہا کہ حملہ آوروں میں وسطی ایشیائی ممالک اور افغانستان کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی کے عسکریت پسند بھی شامل تھے جنہیں بیرونی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے بدامنی کو بغاوت کی کوشش قرار دیا۔ خیال رہے کہ یہ مظاہرے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف شروع ہوئے تھے، تاہم حکومت کے مطابق ملک میں اب صورتحال مستحکم ہو گئی ہے۔ قازقستان کے اتحادی ملک روس کے فوجی طے شدہ معاہدے کے تحت اہم اسٹریٹجک تنصیبات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز قازق صدر نے سیکیورٹی حکام کو بغیر وارننگ کے گولی چلانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ روس نے بھی قازقستان میں جاری پرتشدد مظاہروں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔
اقوام متحدہ کے ماہرین نے کیوبا میں واقع گوانتانامو بے جیل کو بند کرنے کے امریکی وعدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کیوبا میں واقع گوانتانامو بے جیل کو بند کرنے کے امریکی وعدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے گوانتانامو بے جیل کو انسانی حقوق کی پائمالی کا سیاہ ترین باب قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ برائے حقوق بشر کے درجنوں ماہرین نے اپنے دستخط کے ساتھ ایک بیانیہ بھی جاری کیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ 20 سال سے بغیر سنوائی اور کیس کے قیدیوں سے بہیمانہ اور غیر انسانی سلوک روا رکھنے والا امریکہ حقوق بشر کی حفاظت کا علم بردار ہے۔ حکومت کو اپنے وعدے کے مطابق اس بدنام زمانہ جیل کو بند کر کے حقوق بشر کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ عالمی دہشت گرد امریکہ نے کیوبا میں 2002 میں گوانتانامو بے نامی ایک جیل قائم کی، جس میں پاکستان کی عافیہ صدیقی سمیت متعدد ممالک کے باشندوں کو قید کر کے بہیمانہ تشدد کیا جاتا رہا، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، اور کسی بھی ملک نے اس امریکی اقدام پر مستحکم مزاحمت نہیں دکھائی، جو کہ تشویشناک ہے۔ افغانستان میں مارٹر شیل دھماکے میں 9 بچے جاں بحق جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے ننگرہار میں پھل فروش کا ٹھیلا اچانک دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ درجن سے زائد بچے ٹھیلے والے سے پھل خرید رہے تھے۔ دھماکے میں 9 بچے جاں بحق اور 4 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکہ ریڈی کے زمین میں دبے مارٹر شیل سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ خیال رہے کہ 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے دوران افغانستان میں مختلف گروپوں نے بارودی سرنگوں کا جال بچھایا ہوا ہے، جبکہ تباہ ہونے سے بچ جانے والے کئی مارٹر شیلز جگہ جگہ زمین تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایسی بارودی سرنگوں اور مارٹر شیلز کا زیادہ شکار بچے ہوتے ہیں، جو انہیں کھلونا سمجھ کر کھیلنے لگتے ہیں اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ملک میں کرونا سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 1400 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس کے کیسز میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کورونا کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 43,540 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 1467 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.33% رہی۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 28,974 ہو چکی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 13,07,174 تک پہنچ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔